أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور محمد و آل محمد پہ سلام سے درود بھیجے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور درود بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حکم تو یہی ملا تھا کہ صرف مصائب پڑھوں میں، مگر خان صاحب نے بات ایسی کری کہ مجھے صرف 5 منٹ صرف ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا دلیل ماتم پہ. بسم اللہ دلیل ماتم پہ. بسم اللہ ڈاکٹر اور صاحب. کچھ نہیں، فتوے لوگ لگاتے ہیں، بے شمار ان پہ ہمیں نہیں فرق پڑتا. اور اگر ہم ٹائم کتنا ہے، مجھے ٹائم کتنا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. 5-10 منٹ. بسم اللہ بسم اللہ. تو بس 2 منٹ 2 باتیں بسم اللہ. ماحول بنانے کے لیے، اور کوئی بات نہیں ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. کافر کہتے ہیں جو نہ مانے، جو نہ مانے. تو ہم 3 بار کافر ہیں. ہم 3 بار کافر ہیں کیونکہ ہم 3 کو نہیں مانتے. کہتے ہیں نہ ماننے والے. ہم 3 بار جو کہتے کافر کافر شیعہ کافر، تو وہ سچ کہتے ہیں. ہم 3 بار کافر ہیں، ہم 3 کو نہیں مانتے. لگاتے ہیں ماتم پہ. قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو اتنی بڑی دلیل ہے ماتم پہ کہ حد نہیں. مگر آج آپ کے سامنے صرف ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ باتیں. بڑی عجیب سی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74. دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی کو چاہیے یہیں کے یہیں دیکھیں، صرف ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 74 میں، عجیب سی بات کر رہا ہے پروردگار، کر رہا ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، یا اس سے بھی زیادہ کچھ اور زیادہ، مطلب اور زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ کہتا ہے کہ پتھروں میں سے تو بعض سے نہریں بھی جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض شگاف ہو کر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. اب دیکھیں بالکل 4-5 باتیں ایک ہی آیت کے اندر جو ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ لگ رہی ہیں. پہلے اللہ کہتا ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، پھر کہتا ہے اور زیادہ سخت ہو گئے. اس کے بعد اللہ 3 قسم کے پتھر دکھا رہا ہے. ایک وہ پتھر جو پھوٹ جاتا ہے، جو خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے نہریں بہنے لگتی. دوسرا وہ پتھر جو پھٹ کے جس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. اور تیسرا وہ پتھر جو خدا کے خوف سے گر پڑتا ہے. 3 قسم کے پتھر. اب یہ بتائیں کہ جو پتھر ہوتا ہے، یہاں خدا یہ دکھا رہا ہے کہ پتھر کا خود کا اختیار ہے. خدا کے خوف سے پتھر گر رہا ہے. اختیار پتھر کا خود ہے، خدا کے خوف سے گر رہا ہے، اختیار پتھر کا.
اختیار پتھر کا پھٹ کے نہر نکل رہی ہے، اختیار پتھر کا پھٹ کے پانی نکل رہا ہے. 3 بار یہ الفاظ استعمال ہوئے اس آیت کے اندر، آیت نمبر 74 سورہ بقرہ. اب یہ بتائیں کہ انسان کس کا بنا ہوا ہے؟ مٹی اور پانی کا. اور پتھر کس کا بنتا ہے؟ مٹی اور پانی کا. مگر پتہ یہ چلا کہ انسان بھی ایک طرح سے پتھر جیسا ہے نہیں؟ اب میں نے ابھی بتایا کہ پتھر جاندار ہے یا بے جان؟ سائنس آج تک کہہ رہی ہے کہ یہ ہے بے جان، مگر جو علم کل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اپنا اختیار ہے. جو علم کل کہہ رہا ہے، جو ایبسلیوٹ نالج کہہ رہی ہے، ریلیٹو نہیں. سائنس ریلیٹو نالج ہے، ایبسلیوٹ نہیں ہے. جس دن سائنس ایبسلیوٹ ہو گئی اس دن سائنس میں سے ریسرچ نکل جائے گی، ڈھونڈنے کی صلاحیت نکل جائے گی. اور اگر سائنس میں ریسرچ نہیں ہے تو سائنس ہی نہیں. پتھر کا اختیار خدا نے بتایا. پھر میں نے کہا کہ ہم بھی پتھر جیسے. اب اگر آپ دنیا میں پتھروں کو دیکھیں تو پتھر 2 قسم کے نظر آتے ہیں. ایک وہ پتھر جو پیر کے نیچے ہوتا ہے، جو ٹھوکروں میں ہوتا ہے، اور دوسرا وہ پتھر جس کو ہم سجدگاہ بناتے ہیں. ایک وہ پتھر جو پیر کے نیچے ہوتا ہے اور ایک وہ پتھر جو سجدے کے لائق ہوتا ہے، جس پہ سجدہ کیا جاتا ہے. اب ان دونوں پتھروں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں پتھروں میں فرق کیا ہے؟ اس پتھر کو جو سجدے کے لائق بن رہا ہے، جس پہ سجدہ کیا جا رہا ہے، اس پتھر اور پیر کے نیچے والے پتھر میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ انسان بھی پتھر کا، انسان کا اختیار اپنے ہاتھ میں. پھر میں نے کہا پتھر 2-3 چیزیں ٹکڑے ملا رہا ہوں. پھر پتھر میں نے کہا 2 قسم کے، ایک سجدہ جس پہ کیا جائے اور دوسرا پیر کے نیچے کا پتھر. اب اگر میں نے اپنی نگاہ گھما کے پوری کائنات میں دیکھا تو مجھے 10 محرم کے دن ایک ایسا پتھر نظر آیا جو اپنے اندر سے خون ابلتا ہے، جو اپنے اندر سے خون نکالتا ہے، اور جو اپنے اندر سے خون ابلتا ہے وہ پتھر سجدے کے لائق بنتا ہے. وہ پتھر ایسا ہوتا ہے جس پہ سجدگاہ بنائی جائے، جس کو ہم سجدہ کریں. تو پتہ یہ چلا اگر ہم بھی پتھر کے ہیں، ہم بھی پتھر کے ہیں. اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا پتھر بننا ہے. اگر اس پتھر میں سے خون نکل رہا ہے، پتھر میں سے خون نکل رہا ہے تو پتہ یہ چلا یہ حسینی پتھر ہے. اگر اس میں سے خون نہیں نکلتا تو یہ پیر کے نیچے کا زمین کا کم سے کم اس پتھر کو لال ہونا چاہیے، اور جتنی نسبت قریب اتنا زیادہ خون نکلنا چاہیے. تب یہ خود جانو کہ کون سا پتھر بننا ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں معرفت محمد و آل محمد، عظمت محمد و آل محمد ہم جانتے ہیں. اور یہ خدا کا کتنا بڑا ہم پہ کرم ہے کہ کائنات میں لاکھوں لوگوں میں صرف ہمیں چنا. یہ کوئی چھوٹا کرم ہے؟ ہم دعاؤں کا اثر ہے بیوی کی عظیم اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی عظمت کہ چنو ہوئے میں بھی چن کے ہمیں رکھا. جو چنے ہوئے لوگ تھے ان میں بھی چن کے ہمیں رکھا. پھر یہ ہماری نمک حلالی ہوگی
کہ ہم اس کا حق ادا کریں، اور کوئی اس گروہ میں ہو کر بھی پھر فتوے لگائے کہ ماتم نہ کرو تو اس سے بڑا نمک حرام ہے۔ عظمت محمد و آل محمد، ہم محمد و آل محمد پہ جو مولا پہ ظلم ہوئے ہیں، ہم ان ظلم پہ نہیں روتے۔ بڑی عجیب سی میں بات کر رہا ہوں، ان کے ظلم پہ نہیں رونا چاہیے، ان کی حقیقت کو جان کے پھر دیکھا جائے کہ ایسی ہستیاں اور ان کے ساتھ یہ کیا ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ ہستیاں کون ہیں؟ ان کو سار اللہ کہا جاتا ہے، حسین کو سار اللہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ خدا کا خون، اللہ کا خون گرا ہے کربلا میں۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ گھر بار چھوڑ کے رات کے اس پہر یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمیں توحید نہ سکھاؤ۔ آؤ دیکھو خدا کے خون کے گرنے پہ غم ہم مناتے ہیں، غم ہم مناتے ہیں۔ 3 محرم ہو گئی، 3 محرم ہو گئی، قافلہ کربلا میں آ چکا ہے، قافلہ کربلا میں آ چکا ہے۔ حسین کو کربلا میں گھیرا نہیں گیا، حسین نے یزید کو کربلا میں گھیرا، حسین نے یزید کو کربلا میں گھیرا ہے۔ یہ 3 محرم کو قافلہ 2 محرم کو آ گیا ہے، اور 3 محرم کو یزید کی فوج آنا شروع ہوئی۔ قافلے والوں نے مولا عباس کی سربراہی میں اپنے خیمے لگائے ہیں دریا کے کنارے، دریا کے کنارے خیمے نصب ہیں، وہاں سے فوج آتی ہے اور کہتی ہے یہاں سے خیمے ہٹاؤ، یہاں سے عباس آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، خط کھینچتے ہیں، کہتے ہیں کسی میں ہمت ہے تو اس خط کو کراس کر کے ادھر آؤ، عباس جانے اور تیرا سر جانے۔ ہمت نہیں ہے کسی میں، وہاں سے کہتا ہے کہ امیر شام نے حکم دیا ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹانے ہیں۔ عباس کہتے ہیں کہ تیرے امیر نے حکم دیا ہوگا، یہ حسین کا نوکر کہہ رہا ہے یہاں سے خیمے نہیں ہٹیں گے۔ تھوڑی سی عباس کی آواز بلند ہوتی ہے، وہاں بی بی زینب کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے۔ بی بی زینب حسین کو، امام حسین کو کہتی ہیں، بھیا بھیا ادھر آؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ عباس کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ یہ عباس کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ بی بی کا پیغام لے کے حسین عباس تک آتے ہیں اور کہتے ہیں، عباس، زینب کہتی ہے ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا، اگر تم نے اپنی آواز کو اور بلند کیا تو بی بی خیموں سے باہر آ جائے گی۔ ارے عباس کا یہ سننا تھا، عباس کا یہ سننا تھا۔ عباس نے کہا، ارے نہیں نہیں نہیں، میری زندگی میں زینب خیمے سے باہر آئے یہ ممکن نہیں۔ ہائے عباس، ہائے عباس، ارے 11 محرم، ارے 11 محرم تھی، ارے جوان شہید ہو چکا تھا۔ عباس دریا کے کنارے سو رہے تھے، ہائے زینب کی چادروں کو چھینا جا رہا تھا۔ ارے خیمے جل چکے ہیں، ہائے خیمے جل چکے ہیں، خیمے جل چکے ہیں۔ بی بی اسیر ہے، بی بی اسیر ہے۔ کبھی ایک دربار میں
کبھی دوسرے دربار میں، کبھی ایک بازار میں، کبھی دوسرے بازار میں، ہر تماچے پہ زینب ہو یا سکینہ ہو، عباس 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 کی صدا دیتے ہیں۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین